الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی نیکی اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ بڑا عمل ہو، اخلاص نہ ہو تو مردود ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی ہو، اخلاص سے ہو، اللہ کی محبت سے ہو تو وہ اللہ کے ہاں بہت قبول ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ساری زندگی زنا کیا اور ایک کتے کو خلوص کے ساتھ پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی ایسی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اخلاص جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ اخلاص زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، اخلاص دل کے وجدان کا نام ہے۔ دل کے وجدان کا نام ہے کہ دل کی گہرائیوں سے انسان اپنی نیکی سے کچھ نہ چاہتا ہو، کچھ نہ چاہتا ہو، صرف اللہ چاہتا ہو۔ اخلاص بذات خود بھی نیکی ہے، اخلاص بذات خود بھی نیکی ہے۔ ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام نے یمن بھیجا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، معاذ اللہ کے لیے کرنا تو تھوڑا بھی کافی ہے۔ اللہ کے لیے کرنا آسان نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا مشکل ہے۔ عمل کرنا بذات خود عمل آسان ہے، اس عمل میں صرف اللہ کی رضا کی نیت کرنا یہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، اول من تسعر بہ نار جہنم، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈال کر ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کا ان سے افتتاح کیا جائے گا، وہ بے عمل نہیں ہوں گے، وہ بے عمل نہیں ہوں گے، وہ زانی نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے، سود خور نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جن کے پاس اعمال تو تھے، اخلاص نہیں تھا، اور عمل بھی اتنے بڑے بڑے کہ کیا پوچھیں۔ علم دین پڑھنا اور پڑھانا اور اسی میں زندگی گزارنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، یہاں تک کہ جان بھی اپنی قربان کر دینا۔ اور تیسرا عمل اللہ کے نام پہ اپنے محبوب مال کو لٹانا اور خرچ کرنا۔ یہ تین کتنے بڑے عمل ہیں، کتنے بڑے عمل ہیں، لیکن ان تین عمل کرنے والوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا۔ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص مشائخ کی صحبت سے آتا ہے۔ اخلاص خود نہیں آتا، اخلاص کے دعووں سے نہیں آتا، اخلاص کتابوں سے نہیں آتا، کتابوں سے نہیں آئے گا اخلاص، کتابوں سے معلومات ملے گی، اخلاص تو ملے گا مشائخ کی صحبت سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اخلاص کے پیدا کرنے کے لیے، فضائل ذکر میں ہے یہ، اخلاص کے پیدا کرنے کے لیے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ اخلاص خود نہیں آتا، اخلاص والوں کے پاس رہ کر آتا ہے۔ اخلاص ایک دل کا وجدان ہے، ایک اندر کی کیفیت ہے، ایک نورانی جذبے کا نام اخلاص ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کرام کتنی عظیم الشان جماعت تھے کہ دنیا میں کوئی بھی اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا،
بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ لیکن صحابہ وہ مقدس جماعت ہیں کہ جن کے اخلاص کی گواہی اللہ نے دی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میرے صحابہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، یہ کچھ نہیں چاہتے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اخلاص صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا، اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوا، صرف صحبت سے حاصل ہوا۔ میرے دوستو، آج کسی نہ کسی درجے میں نیکیاں تو ہیں لیکن اخلاص سے خالی ہیں، کسی پہ بدگمانی نہیں ہے، لیکن اخلاص اپنا رنگ دکھاتا ہے، مخلص کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاص مشائخ کی صحبت سے ہی آتا ہے، اور مشائخ کے بتائے ہوئے اعمال سے آتا ہے۔ مشائخ اعمال کرواتے ہیں، اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، مراقبہ کرواتے ہیں، اس کے مسلسل کرتے 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 انسان ایک وقت آتا ہے کہ اسے اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ نیکی کرتا ہے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ کے خوش ہوگا یا کوئی دیکھ کے ناراض ہوگا، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اللہ راضی ہو بس۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اسے کسی کے طعنوں کی پرواہ نہیں رہتی، کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی، وہ کہتا ہے اللہ راضی ہے نا بس ٹھیک ہے۔ ولیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الغد فالکل ہین وکل الذی قبل الممات قلیل وکل الذی فوق التراب تراب۔ یہ اس کا وجدان بن جاتا ہے، اے اللہ چاہے دنیا ناراض ہو جائے بس آپ راضی ہونے چاہیے، چاہے ساری دنیا سے میری بگڑ جائے آپ سے نہ بگڑے، آپ مجھ سے راضی رہیں۔ اور اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو دنیا چاہے مجھے تانے دے، گالیاں دے، ملامت کرے، مذاق اڑائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اخلاص مشائخ کی صحبت سے اور ان کے بتائے ہوئے مسلسل اعمال کرنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس دولت کو حاصل کریں۔ دیکھو بھائی، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر تو مجھے طلباء لگ رہے ہیں، کچھ علماء لگ رہے ہیں، کچھ تبلیغ والے لگ رہے ہیں، کچھ جمعیت کے ہوں گے، سارے دین کا کام کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر کے میادین محنت، میادین میدان کی جمع، ہمارے اکابر کے میادین محنت مختلف رہے۔ کسی نے ساری زندگی جہاد میں گزار دی، جیسے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ساری زندگی تصنیف اور تالیف میں گزار دی، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ساری زندگی تدریس میں گزار دی، جیسے حضرت شیخ الحدیث خود، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، انہوں نے ساری زندگی تدریس میں گزاری۔ اور بعضوں نے ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب وغیرہ۔ تو اکابر کے میادین محنت مختلف رہے،
ان کی محنت کے میدان مختلف رہے، لیکن ایک چیز سب میں قدر مشترک ہے، وہ تصوف ہے۔ کسی لائن کے اکابر کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی کسی بھی لائن کے اکابر، چاہے وہ میدان جہاد کے اکابر ہوں، چاہے وہ میدان تصنیف و تالیف کے اکابر ہوں، چاہے وہ میدان تدریس اور تحدیث کے اکابر ہوں، چاہے وہ میدان تبلیغ کے اکابر ہوں، تصوف ان کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد کے امام ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے بیعت ہوئے۔ شاہ عبد القادر صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، جنہوں نے موضح القرآن تفسیر لکھی، پہلی اردو میں تفسیر وہی ہے، انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان یہ احمد آپ مجھے نہیں دے دیں گے، اس کی تربیت میں کر لوں؟ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ، مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا اپنی خانقاہ میں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب اتنے عجیب بزرگ تھے، ایک دفعہ اپنی جہاں جس حجرے میں بیٹھتے تھے وہاں مراقبے میں تھے، خلوت میں تھے، گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، مراقبے میں تھے۔ جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے، جو ہی باہر نکلے تو سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا۔ تو جب آدمی لمبے مراقبے کرتا ہے نا تو اس کی ایک کیفیت بن جاتی ہے، اس کے اندر ایک نورانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت اور کشش آ جاتی ہے۔ مسلسل ذکر اور مسلسل مراقبوں سے اس کے وجود میں ایک جاذبیت، ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہی خلوت خانے سے باہر نکلے نا تو ایک کتا سامنے سے آ رہا تھا، کتے پہ نظر پڑی، تو کتے پہ نظر پڑتے ہی کتے پہ حال آ گیا اور کتے نے اپنی گردن جھکا لی اور زمین پہ بیٹھ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں شاہ عبد القادر کی اس کتے پہ نظر پڑی تو وہ کتا ایسا ہو گیا کہ علاقے کے سارے کتے اس کے پاس آ کے جمع ہوتے اور سب کے سب یوں بیٹھے ہوتے اور وہ ان کے سامنے یوں بیٹھا ہوتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں شیخ کامل کی نظر پڑی تو کتا بھی کتوں کا پیر بن گیا۔ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تربیت کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی، تزکیہ مکمل ہو گیا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت ان کی تربیت اب مکمل ہو گئی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے بلا کے پھر ان کی دستار بندی کی اور ان کو اپنی خلافت دی۔ میدان علم کے اکابر حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، ان سے بڑا کون ہوگا؟ ہماری جو جماعت ہے سمجھ رہے ہیں نا، ہماری جماعت سے مراد ہماری جو جماعت ہے، اس جماعت کے قائد اور لیڈر کون ہیں؟ یہ دو ہی ہیں نا، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ سید الطائفہ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، امام رازی اور امام غزالی سے بھی آگے کے آدمی ہیں۔ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ مدرسے سے فارغ ہوئے، دونوں پہنچ گئے حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس اور وہاں اپنی تربیت کروائی، اپنا تزکیہ کروایا اور اللہ پاک سے ایسا تعلق قائم کیا، اپنے زمانے کے امام بن گئے۔ فارغ تو ہم بھی ہوئے، فارغ تو اب بھی بہت سے ہو رہے ہیں، لیکن جو
اللہ تعالیٰ کا فضل حضرت مولانا قاسم صاحب پہ ہوا، حضرت مولانا رشید احمد صاحب پہ ہوا، تو ہم پہ نہیں ہو رہا نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے، حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت گنگوہی نے ان کو ٹال دیا، کہا نہیں دیکھیں گے، ٹال دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا حج پہ جانا ہوا، والد صاحب کے ساتھ میں حج پہ گیا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا حضرت گنگوہی سے ویسے تو وہ مان نہیں رہے، تو ان کے شیخ سے سفارش کراؤں گا نا، پھر وہ انکار نہیں کریں گے۔ تو ان کے شیخ کے پاس گئے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس، حضرت میں مولانا رشید احمد صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے رکہ لکھ کے دے دیں تاکہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا بھائی بولی اشرف علی، وہ نہیں کرتے تو ہم ہی سے کر لو، اگر وہ بیعت نہیں کر رہے تو سفارش کروانے کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے ہی بیعت ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنے ہاتھ خود ہی پھیلا دیے، اب انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی، بیعت ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، کسی جلسے میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ 27 سال اس وقت عمر تھی، کتنی عمر تھی؟ 27 سال۔ بیان کر رہے ہیں اور ایسے علمی نکات کھل رہے ہیں، ایسے علمی معارف اور اسرار ان کی زبان سے نکل رہے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خاموش ہونا چاہ رہے تھے لیکن خاموشی نہیں ہو پا رہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جب 3-4 گھنٹے مسلسل علمی بیان کرتے کرتے تھک گئے نا اور علوم اترنا بند نہیں ہوئے، تو ایک ٹھنڈی آہ بھری ممبر پہ، ٹھنڈی آہ بھری، اور فرمانے لگے ہائے امداد اللہ تیرے فیض کے کیا کہنے، ہائے امداد اللہ تیرے فیض کے کیا کہنے۔ یعنی یہ جو مجھ سے اتنا، جو اللہ کی طرف سے جو مجھ پہ علم اتر رہا ہے، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے شیخ کی مہربانی ہے، اس کا فیض ہے جس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ مجھ پہ سب سے پہلی مہربانی میرے حضرت کی ہے، یعنی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مجھ پر سب سے پہلی مہربانی میرے حضرت کی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی نظر کرم ہے۔ مولانا الیاس صاحب خط لکھ رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس لیے ہمارے اکابر کسی بھی لائن کے ہوں، وہ تصوف سے خالی نہیں تھے، اس لیے اخلاص سے بھرپور تھے، اللہ کی محبت سے سرشار تھے، اللہ کے ہاں مقبول تھے، ان کی بات میں تاثیر تھی، ان کے ذریعے سے زمانے میں انقلاب تھا۔ آج مشائخ سے نہ جڑنے کی وجہ سے، تصوف سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہر لائن ہماری کمزور ہو گئی ہے، اخلاص سے خالی ہو گئی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہو گئی ہے، اللہ کے تعلق سے خالی ہو گئی ہے۔ زندگیاں دین کی محنت میں گزارنے والے بھی نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ جس میں کوئی اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہیں رونا نہیں آتا، اللہ کا نام لیتے ہیں مزہ نہیں آتا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، سجدے میں رونا نہیں آتا، سجدے میں لذت نہیں آتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو فرمانے لگے مولوی اشرف علی جب سجدے میں جاتا ہوں نا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا اللہ مجھے پیار کر رہا ہے۔ مولوی اشرف علی جب سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ مجھے پیار کر رہا ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے بھائی مولوی اشرف علی کوئی حدیث بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ حضرت تھانوی اس وقت نئے فارغ ہوئے تھے مدرسے سے، بھائی کوئی حدیث بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہاں جی پڑھی ہے، کہ کچھ پڑھ کے تو سناؤ۔
بخاری شریف پکڑا دی کہ تھوڑی سی پڑھ کے سناؤ۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں جو ہی بخاری شریف کھول کر میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے پڑھی نہیں گئی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ حضور پاک علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں کیسے پڑھوں؟ کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا لیکن مجھ سے پڑھی نہیں گئی حدیث۔ آج ہمارا مجمع، مدرسوں والا مجمع، تبلیغ کا مجمع، دین کی محنت کرنے والا مجمع ان کیفیات سے خالی ہے۔ ہماری بھی نظروں کی حفاظت کے لالے پڑ رہے ہیں، ہم بخاری پڑھ کر بھی اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچا پا رہے، ہم تفسیر پڑھ کر بھی اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچا پا رہے، ہم وقت پہ وقت لگا کر بھی غیبت سے نہیں بچ پا رہے، بدگمانیوں سے نہیں بچ پا رہے، اوروں کی تحقیر اور تذلیل سے نہیں بچ پا رہے۔ یہ نتیجہ ہے مشائخ سے دوری کا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں گے۔ صالحین کی صحبت، صالحین کی محبت بڑے کام کی چیز ہے، بڑی کام کی چیز ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ خود تو نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت بڑی کرتا ہوں، اس امید پر کہ کاش شاید اللہ ان سے محبت کی برکت سے مجھے بھی محبت دے دے اپنی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، ایک قلم ہے، کچھ لکھے جا رہا ہے۔ کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ کہا میرا نام بھی ہے اس میں؟ کہا نہیں، تیرا نام نہیں ہے اس میں، چل۔ کہ تو اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں، تیرا نام نہیں ہے اس میں۔ جب اس نے انکار کر دیا نا فرشتے نے، اور وہ سارے نام لکھ چکا، تو کہا پھر ایسے کر، مہربانی کر، ان کے آخر میں میرا نام بھی لکھ دے، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا دوست تو نہیں ہے لیکن اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، آخر میں لکھ دے مہربانی کر۔ اللہ کا دوست نہیں ہوں لیکن دوستوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو ایک اور فرشتہ، یہ کہتے ہی ایک اور فرشتہ اتر آیا، اس نے کہا اس فہرست کو کینسل کرو، اس فہرست کو کینسل کرو، ایک اور فہرست بناؤ اور سب سے اوپر اس کا نام لکھو۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے خواب دیکھا۔ اس لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہر ایک مشائخ کی طرف رجوع کرے۔ آج کل تو ہر ایک خود سب کچھ بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا کوئی۔ نہیں میرے دوست، ایسے نہیں، ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے۔ تو کیا خیال ہے، مشائخ سے تعلق رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ان سے تعلق رکھیں، وہ جو اعمال دیں ان اعمال کی پابندی کریں تاکہ دل کی صفائی ہو، اللہ سے محبت ہو، اعمال میں اخلاص ہو، نورانیت ہو، اللہ کے ہاں قبولیت ہو۔ دنیا کے مزے چکھ لیے ہیں نا ہم نے، اس لیے ہمارا اس طرف رجحان نہیں ہے۔
پہلی دفعہ میں یہاں چار باغ میں 2008 میں آیا تھا، 2008 میں، 2001 میں، پھر 2008 میں۔ تو یہاں لوگ پکوڑے تل رہے تھے، پکوڑے۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں پکوڑے کا تصور ہی نہیں تھا، پکوڑے، سموسے، ان چیزوں کا یہاں تصور نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ پھل کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، یہ چیزیں کھاتے تھے۔ پکوڑے تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار یہ دیکھو، پختونوں کو بھی اب چسکے لگ گئے۔ اور آپ دیکھیں، جب سے یہ پکوڑے سموسے شروع ہوئے تب سے ان کے قد کاٹ وہ نہیں رہے جو آپ کے آباء و اجداد کے ہوا کرتے تھے، وہ جو صحت ہوتی تھی۔ اب بھی آپ کے ہاں جو 70 سال کا بوڑھا ہوگا نا، وہ آج کل کے 20 سال کے نوجوان سے زیادہ طاقتور ہوگا، اس لیے کہ وہ پھلوں کی پیداوار ہیں، یہ پکوڑوں کی پیداوار ہیں۔ زبان کے چسکوں نے، آنکھ کی حرام لذتوں نے اللہ کی محبت سے ہمیں ناآشنا کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طلب نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو، مجھے اخلاص حاصل ہو، اللہ سے عشق ہو جائے، حضور سے عشق ہو جائے۔ حضور کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو بہیں، اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہیں، کہاں ہے وہ کیفیت؟ اور یہ مشائخ کی صحبت سے ملتی ہے، گناہوں سے نجات مشائخ کی صحبت سے ملتی ہے۔ اور تصوف سے دین کا کوئی کام کمزور نہیں ہوگا، مضبوط ہوگا۔ یہ غلط تصور ہے کہ تصوف سے تبلیغ چھوٹ جاتی ہے، یہ غلط تصور ہے۔ تصوف سے تبلیغ چھوٹتی نہیں ہے، تصوف سے تبلیغ مضبوط ہوتی ہے۔ جنہوں نے تصوف میں لگ کر تبلیغ چھوڑی ہے وہ ان کی اپنی خامی ہے، ان کا اپنا نقص ہے۔ جب دل اللہ کے غیر سے خالی ہوگا تو تبلیغ زیادہ کرے گا۔ تو تبلیغ میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کا غیر رکاوٹ ہے۔ بھائی سے روزے کے لیے کیوں نہیں نکلتے کہ یار دکان پہ کوئی نہیں ہے؟ بھائی چلا کیوں نہیں لگاتے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ بھائی سال کیوں نہیں لگاتے؟ جیب میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب دل سے اللہ کا غیر نکل گیا اب کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔